بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور سب اطاعت کرنے والوں کے ساتھ اطاعت کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ آخر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً نماز عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے۔ بھاری تعداد میں ایسے احمدی گھر ہیں جن کو روزانہ 5 وقت نمازیں پڑھنے اور بچوں کو پڑھانے کی توفیق نہیں ملتی، اور ایسے ہیں جن کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی اور بچوں کو تلاوت قرآن کریم کروانے کی توفیق نہیں ملتی۔ ماں کو بچے سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اگر اللہ کی محبت غالب ہو تو بچے کو خدا والا بنانے پر اس کی زیادہ توجہ ہوگی، اپنی طاقت کو پہلے اس بات پر خرچ کرے گی کہ میرا بچہ خدا والا بنے، اور سکول والا بعد میں بنے گا، خدا والا پہلے بنے گا۔ اور جو خدا والا بچہ ہے وہ جہاں بھی جائے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسی سوسائٹی میں جہاں ہر طرف شیطان کی آوازیں آپ کو بلا رہی ہیں، اگر آپ کے بچوں کو نمازوں کی عادت نہیں ہے تو وہ بچے نہ آپ کے کام آ سکیں گے، نہ اپنے نہ آئندہ نسلوں کے کام آ سکیں گے، کیونکہ انہوں نے لازماً رفتہ رفتہ بھٹکتے بھٹکتے دور چلے جانا ہے۔ کئی ایسے احمدیوں کی مثالیں مجھے دی گئی ہیں جو چندے ادا کر دیتے ہیں مگر نمازوں سے غافل ہیں، چندے ادا کر دیتے ہیں مگر دینی امور میں ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر قرآن کریم نے یہاں مال کا ذکر نہیں فرمایا، اور اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ مال کی شرط کو نماز کے بعد رکھا ہے مگر مال کے طور پر نہیں، فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ہم نے ان کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس یہ خیال اگر کسی کے دل میں ہو کہ چندے دے دیے، جو ظاہری مال ہے جو خدا ہی عطا فرماتا ہے اس میں سے کچھ دے دیا تو اس آیت کا حق ادا کر دیا۔ اس آیت کا حق تب ادا ہوگا کہ غیب پر حقیقی ایمان ہو، نماز پر پوری طرح قائم ہو، اور پھر جو کچھ خدا آپ کو دیتا ہے اس میں آپ کی عقل ہے، آپ کی مہارت ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے اثاثے ہیں، آپ کی دیگر ذہنی اور قلبی صلاحیتیں ہیں، یہ تمام تر خرچ کرتے ہیں۔ ہر گھر والے کا فرض ہے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ دے، قرآن کے معانی کی طرف توجہ دے۔ ایک بھی گھر کا فرد ایسا نہ ہو جو روزانہ قرآن کی پڑھنے کی عادت نہ رکھتا ہو، اور قرآن کریم کو پھر مضامین سمجھ کر پڑھے، اور جو بھی ترجمہ میسر ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس صدی سے پہلے ہر گھر نمازیوں سے بھر جائے، اور ہر گھر میں روزانہ تلاوت قرآن کریم ہو۔ کوئی بچہ نہ ہو جسے تلاوت کی عادت نہ ہو، اس کو کہیں تم ناشتہ چھوڑ دیا کرو مگر اسکول سے پہلے تلاوت ضرور کرنی ہے،
اور تلاوت کے وقت کچھ ترجمہ ضرور پڑھو، خالی تلاوت نہ کرو. اور جب یہ آپ کام کر لیں گے تو پھر ارد گرد مساجد بنانے کی کوشش کریں اور ان نمازیوں کو گھروں سے مساجد کی طرف منتقل کریں، کیونکہ وہ گھر جن کے بسنے والے خدا کے گھر نہیں بساتے. قرآن کریم سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایسے گھروں کو ویران کر دیا کرتا ہے. ہو جس کی تم تلاش میں وہ دلکشی نماز ہے، کہا حضور نے ہمیں کہ زندگی نماز ہے. ہو جس کی تم تلاش میں وہ دلکشی نماز ہے. ہزار کام ہو تمہیں یہ اولین کام ہو، نماز کا نماز کا نماز کا قیام ہو.